نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے اس آیت کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کے لیے ہے، مغرب بھی اللہ کے لیے ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پس جہاں کہیں بھی جس جگہ کی طرف بھی تم منہ کرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہاں اپنے اللہ کو پالو گے۔ ان اللہ واسع، بے شک اللہ تعالی وسعت والے ہیں، علیم، جاننے والے ہیں۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے، اور آج ہمارا سبق نمبر 58 شروع ہو رہا ہے۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ علامہ ساوی رحمہم اللہ تعالی نے اس آیت کے 2 شان نزول نقل کیے ہیں۔ علامہ ساوی رحمہم اللہ تعالی نے تفسیر ساوی کے اندر اس آیت کے 2 شان نزول نقل کیے ہیں۔ پہلا شان نزول یہ ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے تقریباً 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی۔ جب نماز پڑھی تو یہودیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے دین اور ہماری شریعت کی اتباع کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ یہودیوں کا جو مذہب ہے یہ مذہب حق ہے۔ پھر اس مدت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ اپنا منہ بیت اللہ کی طرف کر دیں، تو آپ نے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، جیسے کہ مسجد قبلتین کے اندر یہ ہوا۔ تو یہود نے یہ کہنا شروع کر دیا، فقالوا ان محمدا یفعل، کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنی خواہشات پہ عمل کر رہے ہیں، شریعت مطہرہ پہ عمل نہیں کر رہے۔ ولیس معمورا بالشرع، یہ جو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے نبی نے اپنی خواہش کو پورا کیا۔ فنزلت الآیت، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور مشرق بھی اللہ کے لیے ہے، مغرب بھی اللہ کے لیے ہے۔ علامہ ساوی رحمہم اللہ تعالی نے اس آیت کا دوسرا شان نزول یہ نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سواری پر بیٹھ کر نفل نماز پڑھنا شروع کی۔ سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل سواری پہ بیٹھ کر پڑھنا شروع کیے۔ اس پر یہود نے اعتراض کیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں کہ جہاں کہیں منہ ہوتا ہے اس طرح نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کیا حکم ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق بھی اللہ کے لیے ہے، مغرب بھی اللہ کے لیے ہے۔ قربان جائے علامہ جلال الدین سیوطی رحمہم اللہ تعالی پر اس کے بعد عبارت نکالی الارض کلھا، کہ یہاں مشرق و مغرب میں ایک سوال ہوتا تھا کہ یہاں مشرق و مغرب کی تخصیص کی وجہ کیا ہے؟
کیا مشرق و مغرب اللہ کے لیے ہے، شمال اور جنوب اللہ کے لیے نہیں ہے؟ تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہاں مشرق و مغرب سے مراد ساری کی ساری زمین ہے، کہ ساری کی ساری زمین اللہ کی ملکیت میں ہے، اللہ کی ملکیت میں ہے۔ اس ضمن میں یہ مسئلہ بھی بتاتا جاؤں کہ آج کل لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، حدیث حجت نہیں ہے، حدیث حجت نہیں ہے، کیونکہ حدیث کے اندر تعارض موجود ہے، ٹکراؤ موجود ہے، اور جس کلام کے اندر ٹکراؤ ہو وہ قابل استدلال نہیں ہوتی، اس لیے حدیث حجت نہیں ہے، قرآن حجت ہے، کیونکہ قرآن میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ تو میں ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، اگر کسی چیز کے چھوڑنے کی علت ٹکراؤ ہے تو وہ ٹکراؤ تو قرآن کے اندر بھی موجود ہے۔ وہ کس طرح؟ اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں مشرق بھی اللہ کے لیے، مغرب بھی اللہ کے لیے، جہاں کہیں تم منہ کر کے نماز پڑھو گے وہاں اپنے اللہ کو پالو گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا کوئی لازم نہیں ہے۔ جبکہ دوسرے پارے میں اللہ فرماتے ہیں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا منہ بیت اللہ کی طرف کر لیجئے۔ یہاں کہہ رہے ہیں جہاں کہیں منہ کر کے نماز پڑھو گے نماز ہو جائے گی، دوسرے پارے میں اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو گے تو تب ہوگی۔ بظاہر دونوں آیتوں میں تعارض ہے۔ اگر تعارض سبب بنتی ہے کسی چیز کی عدم استدلال کے، کہ وہ چیز قابل استدلال نہیں ہے، قابل تقلید نہیں ہے، جس میں تعارض ہو، تو پھر تو نعوذ باللہ بظاہر قرآن میں بھی تعارض ہے۔ اس لیے تفسیر سمجھنے کے لیے میں شروع میں بیان کر چکا ہوں 17 علوم پر مہارت تامہ شرط ہے۔ مفسرین نے کیا جواب دے دیا؟ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ کا تعلق نفلی نماز کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی نفلی نماز کوئی سواری میں پڑھنا چاہے تو نیچے اترنے میں دقت ہو یا دشمن کا ڈر ہو تو جہاں کہیں بھی سواری کا منہ ہو اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، چاہے وہ گاڑی ہو چاہے جو مرضی ہو۔ نفلی نماز یہ بتاتا جاؤں، نفل کے اندر قیام کرنا کوئی فرض نہیں ہے، بیٹھ کے بھی نفل پڑھے جا سکتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی آدمی سفر میں ہے، اپنی گاڑی میں باوضو ہے، وہ نماز پڑھنا چاہے بیٹھ کر نفلی نماز، تو نیچے اترنے کا اگر پتہ ہے نیچے اتروں گا تو لیٹ ہو جاؤں گا یا کوئی اور مسئلہ ہے تو نفل پڑھنے کی گنجائش ہے، لیکن فرض نماز گاڑی میں بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے کئی وجوہات سے۔ پہلی وجہ یہ ہے فرض کے اندر قیام کا کرنا فرض ہے، فرض کے اندر قیام کا کرنا فرض ہے، اور فرض کے چھوٹنے سے نماز نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرض کے اندر قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا بھی فرض ہے، لیکن سفر کے اندر ہو، سفر کے اندر ہو اور سواری کے اندر سوار ہو اور نفلی نماز پڑھ رہا ہو اور نیچے اگر اترے گا تو اس کو اندیشہ ہے کہیں دشمن نہ حملہ کر دے یا کوئی اور مسئلہ ہے، تو نفل پڑھنے کی گنجائش ہے، فرض نماز پڑھنے کی گاڑی میں بیٹھ کر اجازت نہیں ہے۔ اکثر لوگ جہاز کے اندر بھی، میرے حاجی عمرے والے بھائی بیٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی مسئلہ نہیں، ہو جاتی ہے نماز۔ میرے بھائیوں، بیٹھ کر نماز فرض ادا نہیں ہوتی الا یہ کہ وہ پڑھنے والا معذور ہو، جو کھڑے ہونے پہ قادر نہ ہو۔ تو اس لیے فرمایا مشرق بھی اللہ کے لیے ہے، مغرب بھی اللہ کے لیے ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں کہیں تم منہ کر کے نماز پڑھو گے وہاں تم اللہ کو پالو گے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے مسائل سلوک میں لکھا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ کے ذیل میں
کہ اس میں دلیل ہے اس پر کہ اللہ تعالیٰ کسی جہت کے ساتھ مقید نہیں ہے، کہ اللہ کے لیے مکان ثابت کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مکان نہیں ہے، کیونکہ مکان مکان اس شے کے لیے ثابت کیا جاتا ہے جس کے لیے جسم ہو۔ اللہ رب العالمین جسم سے پاک ہے، جب جسم سے پاک ہے تو اللہ مکان سے بھی پاک ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں کہیں تم منہ کر کے نماز پڑھو گے فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہاں تم اللہ کو پالو گے۔ اور ایک اس کا جواب یہ دے دیا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ کا تعلق اس آدمی کے ساتھ ہے جو بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، تو اب چاروں جو دیواریں ہیں وہ کعبۃ اللہ کی ہیں، جس طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا فسمّ وجہ اللہ، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور فول وجہ کا شطر المسجد الحرام کا تعلق اس آدمی کے ساتھ ہے جو آدمی بیت اللہ کے اندر مسجد حرام میں نہیں بلکہ پاکستان میں یا کسی اور ملک میں نماز پڑھنا چاہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں۔ امام ربانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لفظ سے واسع سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی وسعت مراد ہے، اور آگے فرمایا علیم، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، اس کو پتہ ہے کہ مخلوق کے لیے اس وقت کون سا کام بہتر ہے، اس لیے اللہ کے حکموں پر کسی قسم کا اعتراض کرنا جائز نہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔